تو عام انتخابات کے معاملے کے حوالے سے بات کریں تو سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آج ہی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا۔ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں نے فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب، اس وقت سپریم کورٹ میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی، سپریم کورٹ میں جو ہے وہ گہما گہمی بھی ہے اور الیکشن کمیشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے اور دیگر حکام الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں شجیل شہریار سواتی، وہ بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ روم نمبر 1 ہے، جہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ بیٹھتا ہے، اس کو بھی کھول دیا گیا ہے اور ان کا جو سٹاف ہے کورٹ روم نمبر 1 کا وہ بھی واپس آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ دائری ہوتی ہے، جو رجسٹرار کا متعلقہ آفس ہے جہاں پہ دائری ہونی ہے، وہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہے۔ اور سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ گہما گہمی بھی ہے اور جو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ چیلنج کرے گا لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے۔ وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، کیونکہ کمرہ بھی کھول دیا گیا ہے، سٹاف بھی آ چکا ہے۔ اب زیادہ امکانات یہی ہیں کہ آج جو ہے وہ کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے ثاقب، ساتھی موجود ہے کہ جاوید حسین، نمائندہ خصوصی 92 نیوز، ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید، یہ خبر آئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ حلف لیں گے قائم مقام چیف جسٹس کا۔ تو اگر آج یہ سماعت مقرر ہو جاتی ہے اور اس پر بینچ بن جاتا ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں کوئی فرق پڑے گا، کوئی ڈیلے آ سکتا ہے اس معاملے پر؟ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے ڈیلے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ جو پہلے سے جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جس میں 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، تو اس حوالے سے چیزیں آن گراؤنڈ ہیں اور انٹیکٹ ہیں۔ اسی حوالے سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر بیرون ملک روانہ بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کیس چلتا ہے، تو ایک رائے کے مطابق یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ جو بینچ تشکیل دیا جائے گا اس حوالے سے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ اور ممکنہ طور پر ابھی جیسا کہ جو عدالتی عملہ ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں وہ بھی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، تو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج ہی یہ پٹیشن دائر کی جائے گی جس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور اس حوالے سے آج ہی جو ہے وہ بینچ تشکیل دی جانے کا بھی امکان ہے۔ تو اس سلسلے میں جو عام انتخابات سے متعلق کیس ہے جس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور ان کا یہاں آنے سے قبل جو ہے سپریم کورٹ کی جو متعلقہ برانچ ہے اس سے بھی رابطہ ہوا تھا اور الیکشن کمیشن نے ممکنہ درخواست دائر کرنے کے حوالے سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو اب قانونی ٹیمیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا، اور الیکشن کمیشن حکام جو ہیں وہ اٹارنی جنرل آفس پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات میں بھی اہم امور پر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو ڈی جی لا ہیں الیکشن کمیشن کے اور دیگر حکام ہیں وہ بھی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں شجیل شہریار سواتی، وہ بھی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا روم نمبر 1 ہے وہ کھول دیا گیا ہے اور سٹاف جو ہے وہ کمرے کے باہر پہنچ چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اب توقع کی جا رہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آئیں گے، جس کے بعد موقف سننے کے بعد جو الیکشن کمیشن کا جو چیلنج ہوگا اس حوالے سے پھر جو بینچ تشکیل دینے کے بعد اس پر آئندہ کی جو پیش رفت ہے اس کا جو ایک شارٹ آرڈر ہوگا وہ شاید جاری کیا جائے۔ جی صحیح، اب ساتھ ہی موجود رہے گا عقیل افضل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل، جس طرح سے نمائندہ خصوصی نے بھی بتایا کہ آج ہی سماعت ہونے کا امکان ہے، تو ابھی تک کیا اطلاعات ہیں؟ جو الیکشن کمیشن نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اس میں سب سے بنیادی نقطہ کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو خبریں آج 3 بجے ذرائع سے چلنا شروع ہوئی تھی ان کی اب تصدیق یوں ہوگی ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن
الیکشن کمیشن کے وکیل شجیل شہریار سواتی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جو لا افسران ہیں وہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں، اور اپنے ساتھ تمام الیکشن کمیشن کی جو اپیلوں کا جو ریکارڈ ہے، جو ان کی نقول ہیں، وہ تمام یہاں پر وہ بھی ساتھ لائے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اپیلیں ہیں انہیں دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے، متعلقہ برانچ ہے، وہاں رابطہ کر لیا گیا ہے اور اپیلوں کو رجسٹریشن کرنے کا عمل جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، جہاں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 یا 4 رکنی جو لارجر بینچ ہے، وہ 3 یا 4 رکنی جو اگر بینچ تشکیل پاتا ہے تو وہ وہاں پر سماعت کرے گا۔ ایڈیشنل رجسٹرار شیر افغان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی ٹیم نے باقاعدہ اس روم کو جو ہے اس کو کھول دیا ہے اور اس کا جائزہ بھی لیا ہے، وہاں پر ایڈیشنل رجسٹرار صاحب نے وزٹ بھی کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں ان کے اندر قانونی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 8 فروری کی تاریخ دی گئی تھی، جس کے مطابق آئندہ 1 سے 2 روز کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ الیکشن شیڈول بھی جاری ہونا ہے، اور یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ کے حکم کے اندر شامل کی گئی تھی۔ لیکن دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم کے ذریعے ڈی آر اوز لینے کا جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس متعلقہ نوٹیفیکیشن سے جو الیکشنز کے انتخابات کے انعقاد کا عمل تھا وہ مکمل طور پر رک گیا، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے وہ انحراف تصور کیا جائے گا۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے اوپر، اس میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم امتناعی کو ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی جو انتخابات کا عمل جو اپنے شیڈول کے مطابق یعنی 8 فروری کو عام انتخابات ہونا تھے اس شیڈول کے مطابق جس طرح جاری تھا اسے جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ان درخواستوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان اپیلوں کے اندر یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کا جو حکم ہے وہ حقائق اور قانون کے برخلاف ہے۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ڈی آر او جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے لیے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو حکم ہے اس نے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ان اپیلوں کی سماعت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی یہ اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو جائیں گی اس کے بعد انہیں رجسٹریشن نمبر الاٹ کیا جائے گا، فائل چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں جائے گی، اور اس کے بعد وہاں پر جو 3 رکنی انتظامی کمیٹی ہے چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، تینوں جج صاحبان انتظامی کمیٹی کے شامل ممبران میں شامل تینوں جج صاحبان یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ چوتھے جج جسٹس منصور علی شاہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر چلے گئے تھے، لیکن یہاں سے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں۔ فائل جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی، وہاں پر ایک بینچ تشکیل دیا جائے گا، سماعت کا جو ہے وہاں پر منظوری دی جائے گی، اور اس بینچ تشکیل کے بعد جو ہے اس مقدمے کی سماعت ہو جائے گی۔ توقع یہ کی جا رہی ہے تقریباً آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے جو ہے مقرر کر دیا جائے گا۔ جی اچھا عقیل، ظاہر ہے ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے کسی بھی اپیل یا پٹیشن کو فائل کرنے کا، پہلے اپیل دائر کی جاتی ہے، پھر قابل سماعت ہونے نہ ہونے پر فیصلہ ہوتا ہے، پھر سماعت کے لیے اسے مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں آج ہی ہو جائیں گی یا پھر بس مقرر ہوگی اور سماعت کا آغاز پھر اگلے دن سے ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یوں لیٹ آورز کے اندر اپیل دائر کی جائے، اس کے اندر جو ہے اس کو نمبر الاٹ کیے جائیں، ججز گھر سے واپس آئیں یا سپریم کورٹ کا عملہ سپریم کورٹ پہنچے۔ ایسی مثالیں ماضی میں بھی موجود ہیں، بہت سارے چیف جسٹس صاحبان کے ادوار کے اندر جو ہے اس طرح کے مقدمات کو جلد جو نوعیت کے مقدمات ہیں انہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ اس میں ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات ہونے جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی تاخیر سے اپیلیں دائر کرے گا۔ بہت سارے مقدمات کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کا جو سٹاف جو ہوتا ہے گھر چلا جاتا ہے تو اسے واپس بلایا جاتا ہے کہ یہ اہم اپیل آ رہی ہے، جس میں حکومت کی جانب سے یا متعلقہ جو فریق ہوتا ہے اس کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی جاتی ہے باقاعدہ کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے جسے آج ہی دائر کرنا ضروری ہے۔ اب اس معاملے کے اندر ہنگامیت ایمرجنسی یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان آج رات بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ عقیل آپ ساتھ ہی موجود رہے گا، یہاں پر اپنے ناظرین سے خبر شیئر کرتے چلیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن۔ 8 فروری کو انتخابات سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا۔